نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی بک جو ہے پڑھ رہے ہیں اسلام ایک تعارف، اس کا جو لاسٹ ٹاپک تھا ہم نے ماشاءاللہ قرآن کا تعارف پڑھا تھا۔ تو آج جو ہے ہمارے ٹاپک کا نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ حدیث اس مجموعہ کو کہا جاتا ہے جو معنی کے اعتبار سے اللہ کی بات ہے، مگر لفظ کے اعتبار سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان سے ادا ہوئی ہو۔ گویا کہ قرآن براہ راست طور پر اللہ کا ہدایت نامہ ہے اور حدیث بالواسطہ طور پر اللہ کا ہدایت نامہ۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ یعنی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے اور پہنچی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن حدیث کا جو ہے وہ تو حدیث جو ہے وہ بالواسطہ طور پر اللہ کا ہدایت نامہ ہے۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں وہ ہیں جو کہ خصوصی طور پر زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، مثلاً جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابی ماجہ۔ اسی طرح پھر حدیث قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہ ڈائریکٹ نہیں سمجھ آ سکتی، تو جو ان کی تفسیر ہوتی ہے، ان کی مزید تفسیر جو ہوتی ہے، وہ جب تک ہم حدیث ہر ایک کا اپنا، کوئی صحیح بخاری کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، کوئی صحیح مسلم پڑھتے ہیں، یعنی کہ ڈیفرنٹ جو ہے علماء کرام کی جو کتابیں ہیں ان سے مدد لے کے تو پھر صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ پھر قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اکیلا قرآن جو ہے وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں زیادہ تر اصول احکام بیان کیے گئے ہیں، ان احکام کی تفصیلات حدیث سے معلوم ہوتی ہے نا۔ اسی طرح نظری احکام کا عملی ڈھانچہ بھی حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ حدیث کی کتابوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تعلیمات اور احکام موجود ہیں، مثلاً کہ یہ کہ نیت اور کیفیت کے اعتبار سے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، عبادت کا تفصیلی طریقہ کیا ہے، روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، زبان کا استعمال کس طرح کیا جائے، کھانے پینے کی حدود کیا ہیں، خاندانی نظام کا ڈھانچہ کس طرح بنایا جائے، اجتماعی تعلقات کی بنیاد کیا ہو، صلح جنگ کے ضابطے کیا ہیں، مسلمانوں کا اگر کوئی اسٹیٹس ہو تو اس کو کس طرح چلایا جائے، وغیرہ وغیرہ نا۔ اس طرح کے تمام معاملات جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے اوپر دنیا آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، وہ سب تفصیل کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ حدیث کے مطالعے کے بغیر نہ اسلام کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اور نہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے بعد
اسلام کا سب سے بڑا حدیث ہے۔ کسی حدیث کے بارے میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کو ماننا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا کہ قرآن کو ماننا ضروری۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا چند الفاظ میں کہ اکثر یعنی کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا قرآن کی آیات سنتے ہیں تو پھر تو بس ہم اللہ ماشاء اللہ جلدی دل مان لیتا ہے۔ تو لیکن جب حدیث کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ کہہ دیتے کہ نہیں قرآن تو ٹھیک ہے تو حدیث کو چھوڑیں، یا آپ تو ہر وقت حدیث ہی پڑھتے رہتے ہیں، یا آپ ہر بات میں نعوذ باللہ استغفر اللہ حدیث لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں آج یہی اس ٹاپک میں معلوم ہوا کہ قرآن اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا، جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں جیسے کہ چند کا میں نے ذکر کیا، وہ اس وقت تک اچھے سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتے نا۔ کہ قرآن میں ذکر ہر چیز کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آگے جو ان کی تفصیل ہے کہ کس کام کو کیسے کرنا ہے، جیسے کہ انسانی ضروریات ہیں، پھر اسی طرح باقی معاملات زندگی کے ہیں، پھر اسی طرح عبادات ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم قرآن پاک میں دیا۔ نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ قولی احادیث ہیں، کچھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کر کے دکھائیں۔ پھر فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ پھر اسی طرح باقی جو معاملات ہیں زندگی کے جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن میں حکم آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اسی طرح جب ہم قرآن اور حدیث دونوں کو لے کے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پھر فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں حدیث جو ہے اگر کہا جائے بہت زیادہ پھر ہیلپ دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ کوئی چیز، کوئی کام نہیں تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے نہ دکھایا ہو یا اس کا ہمیں جواب نہ ملتا ہو حدیث میں۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک کو لے لیتے ہیں پھر بھی ہم ادھورے ہیں۔ اگر دونوں کو اگنور کر کے تو خود سے راہیں تلاش کرتے ہیں پھر تو ہم بہت ہی بڑے نقصان میں ہیں، پھر تو ہم گمراہی کا راستہ لے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھے اور ہم اپنی زندگی کو اور آخرت کو بہترین اور کامیاب بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔